ایک دن کی، وہ کیا کرے گا؟ حکومت کچھ نہیں سوچ رہی ہے، غریب انسان کہاں جائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کیوں بڑھی۔ اگر تو عالمی منڈی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے بڑی ہوتی تو پھر تو ہم اس کو سمجھ سکتے تھے، لیکن اس مرتبہ عالمی منڈی میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نیچے آئی ہیں۔ $113 سے $80 پہ آ چکی ہے برینٹ کروڈ کی پرائس۔ اب ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ جب $80 پہ تھا، جب $113 پہ تھا عالمی منڈی میں تیل، تو اس وقت پاکستان میں $150 قیمت تھی، اور اب جب $80 پہ آ گیا ہے تو $272 قیمت ہو گئی ہے پیٹرول کی۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پچھلے 9 ماہ میں اور خاص طور پہ پچھلے 30 دن کے اندر جو روپے، پاکستانی روپے کی گراوٹ آئی ہے، یعنی کہ پاکستانی روپیہ جو ہے وہ 80 سے 90 روپے اپنی قدر کھو بیٹھا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنے چھوٹے عرصے میں پاکستانی روپے نے اتنا زیادہ گراوٹ کا سفر طے نہیں کیا۔ تو یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں یہ اس کی وجہ سے بڑھی ہیں، اور یہ سارا کا سارا ان اوائڈبل تھا۔ یہ سارا کا سارا 90% اس میں سے کمپلیٹلی ان نیسیسری تھا۔ ہم اس کو اوائڈ کر سکتے تھے۔ یہ پی ڈی ایم کی غلط پالیسیاں، پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نے بنیاد رکھی کی معاشی بحران کی، اور پھر اسحاق ڈار صاحب نے، جس کی وجہ سے آپ کا روپیہ گرا، اور آج ہر چیز سمیت پیٹرول اور ڈیزل ریکارڈ سطح پہ چلی گئی ہے۔ حماد صاحب، جب ان کی حکومت نہیں تھی، آپ لوگوں کی حکومت تھی، تو پی ڈی ایم والے تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کو تنقید بھی کرتے تھے، آئی ایم ایف پر، اور پی ٹی آئی ایم ایف کہا جاتا تھا۔ اب یہ ملک کو کہاں پر لے کے جا رہے ہیں؟ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، عوام کا کچھ نہیں سوچ رہے۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا، گیس مہنگی ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، ٹیکسز لگا دیے گئے، عوام کا تو کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ دیکھیں، کیونکہ یہ لوگ عوام میں سے منتخب نہیں ہوئے تو ان کو عوام کی کیا فکر ہونی ہے؟ یہ تو چور دروازے سے آئے ہیں، اور اسی طرح چور کی طرح یہ نکل جائیں گے کہیں پہ ایک باہر اپنے سوٹ کیس لے کے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں توانائی کا وزیر تھا، اور چار روپے قیمت ہم نے عالمی منڈی میں جو بلندی آئی اس کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھانی تھی، اور ہماری کیبنٹ کے اندر 1 گھنٹہ اس کے اوپر طویل بحث ہوئی تھی کہ عوام پر یہ بوجھ کیسے ڈالیں، عوام کو کہیں اور ریلیف دیں۔ یہ تو 30 روپے، 22 روپے، 20 روپے ایک جھٹکے میں قیمت بڑھاتے ہیں، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور میں تو حیران ہوں کہ نہ ان سے معیشت چل رہی ہے، نہ ملک چل رہا ہے، نہ سیاست چل رہی ہے، بس ہمارے سر پہ مسلط ہوئے گئے ہیں۔ حماد ابصر صاحب، آپ سے اس جانب بھی بات کریں گے۔ ایک جانب مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی میں من مانا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دوسری جانب عمران خلاف مہم جوئی بھی ہو رہی ہے، اور حکومتی جو اقدامات ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے، جیسا کہ آج بھی ہوا، دوسری جانب یہ ہو رہا ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ، یہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے؟ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہیں۔ بالکل، دیکھیں، ظاہری بات ہے کہ ایک طرف معیشت چل نہیں رہی ہے، آپ کا ملک ڈیفالٹ کے دکھانے پہ کھڑا ہے، ملک میں 30 سے 40% مہنگائی ہو گئی ہے۔ ان کا آگے سے کیا رد عمل ہے؟ اعظم سواتی کو گرفتار کر لو، اعظم سواتی کی ضمانت کینسل کر لو، شوکت ترین کو گرفتار کر لو، عمران خان کے خلاف پرچے کر لو، تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا لو، ان کو ہراساں کر لو، ان پہ تشدد کر لو، کسی کی آڈیو نکال دو، کسی کی ویڈیو نکال دو۔ مطلب اس طریقے سے ملک چل رہا ہے۔ لوگوں میں یہ نفرت کی علامت بن گئے ہیں، لوگوں میں آج یہ ہیلمٹ پہن کے بھی باہر نکلنے جو کہ رہے نہیں ہیں، اور دوسری طرف یہ فاشزم کے ذریعے 22 کروڑ کے ملک کی، جو 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا، اس کی آواز دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ تو ان کو سیاست کی سمجھ ہے، نہ معیشت کی سمجھ ہے، نہ ان کو تاریخ کا علم ہے۔ یہ ذرا تاریخ پڑھ کے تو دیکھیں کہ جن لوگوں نے جتنا ظلم کیا، جتنا یہ کر رہے ہیں، ان کا حشر کیا ہوا ہے۔ تو حماد صاحب یہ کہیے گا کہ یہ بجلی گیس مہنگی ہونے سے ایک تو صنعتوں پر کیا اثر پڑے گا، اور دوسرا اگر عام آدمی کی بات کریں جس کی تنخواہ 20-25 ہزار روپے اور ٹرانسپورٹیشن کا اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کو باہر جانا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی مشکلات ہیں، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے گا۔ دیکھیں، مڈل کلاس تو ہمارے ملک میں تقریباً ختم ہو چکی ہے، امیر بھی غریب ہو گیا، مڈل کلاس بھی غریب ہو گیا، اور جو غریب تھے وہ مزید غربت کی گہرائیوں میں جا پھینکا اس پی ڈی ایم کی حکومت نے انہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بجلی کی انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں، اس کا قطن دیکھیں، امپورٹڈ ایندھن کی قیمتیں تو دنیا میں کم ہوئی ہیں، انہوں نے اس لیے بڑھائی ہیں کہ یہ سارے نون لیگ نے جو کانٹریکٹ کیے تھے، یہ ڈالر انڈیکسڈ کانٹریکٹ تھے، یعنی ڈالر کے ساتھ انہوں نے کانٹریکٹ کیے تھے، اس کو پیگ کیا ہوا تھا، تو جیسے روپیہ کم ہوتا ہے تو وہ قیمتیں بڑھانی پڑ جاتی ہیں انہیں، چاہے امپورٹڈ ایندھن سستا ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ تو اب بجلی بھی انہوں نے بڑھائی ہے، گیس تو نون لیگ تو حماد صاحب یہ کہتی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، معیشت ٹھیک ہو جائے گی، ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ملک ترقی کرنے لگے گا۔ کی بات کرتے تھے نا،
یہ پی ڈی ایم جب کہتی تھی نا کہ 60,000 آئیں گے اور معیشت ٹھیک کریں گے، وہ اپنی ذاتی معیشت کی بات کرتے تھے کہ نواز شریف کی معیشت ٹھیک ہوئے گی، مریم کی معیشت ٹھیک ہوئے گی، زرداری اور ان کی آل کی معیشت ٹھیک ہوئے گی، 60,000 کی اپنی معیشت ٹھیک ہوگی۔ پاکستان کی شاید یہ معیشت کی بات نہیں کرتے تھے، یہ پاکستانیوں کو شاید غلطی لگی تھی سمجھنے میں، یہ اپنی ذات کی معیشت کی بات کر رہے تھے جب یہ کہتے تھے کہ اس کو ہم ٹھیک کریں گے۔ یعنی ان کو صرف اپنی فکر ہے اور یہ فکر ہے کہ عمران خان پر مقدمات بنانے ہیں، عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بالکل، آپ دیکھ لیں کہ این آر او لے لیا، 1100 ارب روپے اپنی جیبوں میں ڈال لیا، اس این آر او کے ذریعے وہ کھا پی گئے اور عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی، ان پہ مقدمے قائم کر لیے، اور عوام جو اپنی مس مینجمنٹ تھی، جو بد انتظامی تھی، جس کی وجہ سے آج معاشی بحران آیا ہے، اس کا ٹیکہ عوام کو لگا رہے ہیں، وہ عوام کی جیب سے اب پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صاحب تو وہ دعوے کدھر گئے جو یہ کہتے تھے کہ اپنے کپڑے بیچ کر عوام کو ریلیف دیں گے؟ یہ ریلیف ہے کہ آپ ایک ہی دن میں 22 روپے لیٹر اضافہ کر دیتے ہیں، 272 پہ پیٹرول آ جاتا ہے، پلس یہ کہ منی بجٹ بھی آپ کے سامنے ہے، گیس میں 113% اضافہ، اسے ریلیف کہا جائے؟ دیکھیں ریلیف کہاں، یہ تو ظلم پہ ظلم کری جا رہے ہیں، اور عوام کا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جو لاوا پک رہا ہے اس وقت عوام کے اندر، اور کتنی اس وقت بے چینی ہے۔ اور یہ مجھے تو آج تک پاکستان کی تاریخ میں 2 جنگیں ہوئی ہیں، ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ ان جنگوں کے دوران بھی معیشت اتنی خراب نہیں ہوئی جتنی آج ہو گئی۔ کورونا کی وبا آئی پاکستان میں، سیلاب آئے پاکستان میں، زلزلے آئے پاکستان کے اندر، لیکن معیشت کا یہ حال نہیں ہوا جو ان حکمرانوں نے، پی ڈی ایم کے حکمرانوں نے اپنے 10 ماہ کے اندر کر دیا ہے۔ یہ تاریخ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مجھے پچھلے ہمارے 75-80 سال کی تاریخ اس ملک کی نکال کے دکھا دے کہ کبھی پاکستان میں سخت ترین حالات کے دوران بھی معیشت کا یہ حال ہوا ہو، غریب کا یہ حال ہوا ہو جو پی ڈی ایم حکومت نے 10 ماہ کے اندر کر دیا ہے۔ اور اگر ان کے پاس صرف حل یہی ہے کہ بس الیکشن کسی طرح آگے کراؤ اور عمران خان کے اور ان کے ساتھیوں کے پر مقدمے بناؤ اور ان کو دیوار سے لگاؤ، تو میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ پھر نہ انہیں تاریخ کا علم ہے، نہ سیاست کا علم ہے، اور نہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس قوم کا کیا مزاج ہے۔ تو اب ہوگا کیا حماد صاحب؟ کیا آئی ایم ایف کی اقساط کے لیے غریب عوام کی گردن پر چھری رکھ دی جائے گی؟ دیکھیں وہ تو ہو چکا ہے، جو چھری ہے وہ تو چلا دی گئی ہے، اور اس کے اثرات اگلے آنے والے چند ہفتوں میں سامنے آئیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی ہماری سی پی آئی جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ 30% ہے، یہ 40% سے بھی بڑھنے والی ہے۔ ابھی جو آپ کا روپیہ 182 سے 270 میں گیا ہے، اور پچھلے صرف 20 دن کے اندر 30-40 روپے اس میں ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، ابھی تو اس کے اثرات منڈیوں میں سامنے آئے ہیں۔ ابھی تو جو اسحاق ڈار نے امپورٹ بند کیا اور جو اس کی وجہ سے قلتیں آئی ہیں مارکیٹ میں، ابھی تو اس کی وجہ سے جو قیمتیں بڑھنی ہیں، ابھی تو اس کی طرف معاملات جانے ہیں۔ یہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ تو یہ غریب طبقے کی اگر ہم بات کریں تو یہ دال روٹی کھانے کے بھی قابل ہیں اب وہ، یا وہ بھی نہیں رہے؟ ظاہر ہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے حماد صاحب۔ دال کی قیمت آپ دیکھیں کہاں چلی گئی ہے، چکن 700 روپے کا ہو گیا ہے، آٹا 130 روپے کلو کا ہو گیا ہے، گھی کی قیمت آپ دیکھیں کہاں چلی گئی ہے، یوریا دیکھیں کدھر چلا گیا ہے۔ یہ تو ہر چیز جو ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے، کھانے پینے کی اشیاء تک ان ظالموں نے عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دی ہے۔ اور باتیں ان کی آپ سنیں، فلسفے ان کے سنیں، انگریزیاں ان کی سنیں، سوٹ ان کے دیکھیں تو کیا بات ہے، لیکن عام آدمی جو ہے وہ تو اس وقت اس کی پہنچ سے تو ایون 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی ہے انہوں نے۔ تو حالات آنے والے دنوں میں آپ نہیں دیکھ رہے کہ قابو میں ہوں گے، یعنی مزید مہنگائی ہوتی چلی جائے گی؟ جی ابھی تو مہنگائی کی جو لہر ہے وہ مزید بڑھے گی۔ پی ڈی ایم حکومت نے 10 ماہ کے اندر جو تباہی برپا کی ہے، ابھی اس کے پورے اثرات سامنے نہیں آئے، ابھی مزید انفارچونیٹلی باقی ہیں۔ جتنی جلدی اس حکومت کو وائنڈ اپ کیا جائے اور ایک نئی منتخب حکومت کے حوالے معاملات کیے جائیں تاکہ مرمت کا کام شروع ہوئے، اس بیماری کا علاج شروع ہوئے، اتنا بہتر ہے، اور ضد کو چھوڑ دیا جائے جتنی جلدی اتنا بہتر ہے۔